بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصیت کی پہچان، کردار یا لباس۔ کمال الدین میثم بحرانی ایک مشہور و معروف عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں، جن میں ان کی شرح نہج البلاغہ بہت مشہور ہے۔ ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے ان کے متعلق یہ جملے تحریر کیے: استاد سید المحققین مجالس المومنین کے مؤلف ان کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، انہوں نے اوائل زندگی میں گوشہ نشینی اختیار کر رکھی تھی۔ علماء عراق و حلہ نے انہیں بہت سے خطوط تحریر کیے کہ آپ گوشہ نشینی چھوڑ کر ہمارے ہاں تشریف لائیں، کیونکہ اتنے بڑے عالم کے لیے گوشہ نشینی مناسب نہیں۔ علماء کے خطوط کے جواب میں انہوں نے یہ شعر لکھ کر روانہ کیے: طلبت فنون العلم ابغی بہل علا، فقصر ابی عما سموت بہل قلو، تبین لی ان المحاسن کلہا فروع وان المال فیہا هو الاصل۔ میں نے صاحب مقام بننے کے لیے کئی علوم پڑھے، لیکن تنگ دستی اور غربت نے مجھے بلند مقام پر نہ پہنچنے دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ تمام محاسن فروع ہیں اور دولت ان سب کے لیے بمنزلہ اصل ہے۔ علماء حلہ نے جواب میں لکھا کہ آپ کو مغالطہ ہوا ہے، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، انسان کا وقار علم و ادب سے بلند ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو مفلسی کی وجہ سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ آپ کے پاس اللہ کا خصوصی عطیہ علم موجود ہے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ اس کے جواب میں علامہ میثم بحرانی نے یہ شعر لکھے: قد قال قوم بغیر علم ما المرء الا باکبرہ، فقلت قول امرئ حکیم ما المرء الا بدرہمہ، من لم یکن درہم لدیہ لم یلتفت عرصہ الیہ۔ کچھ لوگوں نے علم کے بغیر یہ کہہ دیا کہ انسان کی قدر و منزلت اس کے حسب و نسب سے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک دانہ کا قول ہے کہ انسان کی اہمیت روپے پیسے سے ہے، جس کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کی بیوی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ لیکن اس تمام تر معذرت کے باوجود بھی علماء کا اصرار جاری رہا، تو میثم بحرانی قصد زیارت کر کے عراق روانہ ہوئے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک مدرسے میں چلے گئے۔ مدرسے میں جتنے علماء و فضلاء جمع تھے، آپ نے سب کو سلام کیا، لیکن کسی نے بھی گرم جوشی سے انہیں سلام کا جواب نہ دیا۔ پھر آپ مباحثہ حال میں گئے، جہاں علماء ایک مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ انہیں کسی نے وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ تک نہ دی۔ آخر کار وہ مجلس کے آخر میں جا کر بیٹھ گئے۔ مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا، کسی طرح سے بھی علماء سے اس کی گتھی سلجھنے میں نہ آتی تھی۔ علامہ بحرانی نے مسئلے کا جواب دیا، جو کہ انتہائی مدلل تھا، مگر کسی نے ان کے جواب کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ پھر کھانے کا وقت ہوا اور دسترخوان بچھایا گیا، تو انہیں دسترخوان پر بیٹھنے کی کسی نے دعوت ہی نہ دی، بلکہ ایک علیحدہ برتن میں انہیں کھانا دے دیا گیا۔ پھر دوسرے دن آپ نے لباس فاخرہ زیب تن کیا اور ایک بڑا عمامہ سر پر سجایا اور اسی مدرسے میں تشریف لائے۔ ان کے لباس کو دیکھ کر ہر ایک نے پرتپاک طریقے سے ان سے ہاتھ ملایا اور خیر خیریت دریافت کی۔ بعد ازاں آپ مباحثہ حال میں تشریف لائے تو انہیں صدر مجلس میں جگہ دی گئی، اور مباحثے کے دوران انہوں نے اپنی طرف سے بے ربط جملے کہے، تو بھی ان پر تحسین کے ڈونگرے برسائے گئے۔ اور جب دسترخوان بچھا تو انہیں بہترین برتن میں کھانا پیش کیا گیا۔
کمال الدین میثم بحرانی نے اپنی آستین کو سالن میں ڈبویا اور آستین سے کہنے لگے کہ کھانا کھاؤ، یہ تمہارا ہی حق ہے۔ مدرسے کے تمام علماء و فضلاء یہ دیکھ کر متعجب ہوئے اور اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا کھانا کپڑوں کی وجہ سے ملا ہے، لہذا کپڑوں کا حق ہے کہ اسے کھائیں۔ میں تو کل بھی یہاں آیا تھا لیکن کسی نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی تھی، اور تم لوگوں نے دسترخوان پر مجھے اپنے ساتھ بٹھانا تک گوارا نہیں کیا تھا، اور آج جب میں امراء اور اہل علم کا سا لباس پہن کر یہاں آیا تو ہر شخص نے میرا احترام کیا۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں لکھا تھا کہ آج کل انسان کی قدر و منزلت کا پیمانہ علم نہیں بلکہ مال و دولت ہے، لیکن تم کسی طرح سے بھی میری بات ماننے پر آمادہ ہی نہ تھے۔ آج کے تجربے سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ علم و ادب کی تمہارے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہارے پاس قدر و منزلت ہے تو وہ صرف اور صرف کپڑوں اور دولت کی ہے۔ پھر تمام علماء نے ان سے معذرت کی اور اظہار تأسف کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔